عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. زمونږ یو ملګری متوکل هغوی زه چې اول دلته رالم نو چې زما مخکې به چاباد واچولو زما به د وزمې شلېدې درته اندازه وی رو 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 عادت شو نو دوی ته د بوډاګانو د وړو مخکې زم پیزه شوم نو هلته خو په ټټو کې ماشاءالله بس ډوډۍ ډېره خوري خدای پاک ډېره خوري چې کوم د تیلي نو هلته ګیس وي که نه نعم نا سنو بھائی اصول فقہ کی تعریف میں ماتن نے کہا تھا علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیة عن دلائل کہا تھا علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الاحکام الفقهیہ عن. اب مجھے صرف یہ تعریف رسم ہے یا حد ہے تو اس میں اتفاق ہے کہ یہ رسم یہ کیا ہے دلیل. تو صاحب قیل نے الگ دلیل بیان کی تھی کہ چونکہ اس فقہ کی ذاتیات مسائل ہے تو اگر یہ حد ہو جائے تو حد بھی ذاتیات ہوتی ہیں تو یہ بھی ذاتیات بنیں گے تو تعدد ذاتی کا لازم آئے گا. ٹھیک ہے لیکن مصنف نے کہا فیہ نظر یہ دلیل غلط. اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ علم بقواعد میں بھی کہتا ہوں کہ یہ رسم ہے یہ حد نہیں ہے. کیوں؟ حد محدود کے ساتھ متحد ہوتا ہے. حد الانسان محدود ہے اور حیوان و ناطق اس کے لیے کیا ہے حد. تو حیوان ناطق جدا اور انسان جدا ہے یا متحد بذات ہے؟ متحد. تو اگر علم بقواعد حد ہو جائے اور اصول فقہ محدود ہو جائے تو یہ متحد ہوگا کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. حالانکہ محدود اصول فقہ ہے اور اصول فقہ مسائل کا نام ہے اور مسائل تصورات ہے یا تصدیقات ہے؟ تصدیقات ہے. اور حد جو ہے وہ کیا ہے؟ تصور ہے. ابھی تم نے پڑھا ہے تصور بالکون ہاں تصور بالوجہ بے وجہی. تو اگر یہ حد ہو جائے تو یہ متحد ہوگا اس کے ساتھ حالانکہ وہ تصدیق ہے اور یہ کیا ہے تصور ہے. تو تصور اور تصدیق متحد ہوتے ہیں حالانکہ یہ دو نوعان متباینان ہے. اس وجہ سے یہ حد نہیں ہے بلکہ رسم ہے. بات سمجھ میں؟ تو اصول فقہ کی تعریف ہم نے کی علم بقواعد کے ساتھ. اب یہ علم بقواعد یہ اصول فقہ کے لیے حد ہے یا رسم ہے؟ تو اس میں اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے رسم ہے. لیکن دلیل میں اختلاف ہے. صاحب قیل نے کہا تھا کہ یہ رسم اس لیے ہے کہ اگر یہ حد ہو جائے تو یہ قواعد ذاتیات بنیں گے اصول فقہ کے لیے. اور وہ علم مدون ہے. علم مدون کی ذاتیات کون ہے؟ مسائل. تو مسائل بھی ذاتیات ہے یہ بھی ذاتیات ہے تو تعدد ذاتی کا لازمات ہے. ٹھیک ہے. مصنف نے کہا یہ دلیل غلط ہے وہ فیہ نظر. اب مصنف کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ یہ حد نہیں ہے بلکہ کیا ہے رسم. لیکن دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حد ہو جائے تو حد متحد ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ محدود کے ساتھ. اور محدود علم ہے اور علم مسائل کا نام ہے اور مسائل
تو وہ محدود تصدیقات ہے اور یہ حد ہے. اور حد کیا ہے؟ تصور ہے. تو پھر اتحاد تصور کا آتا ہے تصدیق. حالانکہ یہ دونوں عن متبینان ہیں. یہ معنی اس قول کا. نعم ہاں اگر یہ حد ہو جائے نو یلزم اتحاد التصور والتصدیق حقیقتان، لازم آتا ہے اتحاد تصور کا جو حد ہے اور تصدیق کا جو محدود ہے حقیقتاً. حالانکہ مع انہما نوعان، یہ دونوں نوعان تحقیقات. بات سمجھ میں آ گئی؟ متبینات متن کی دلیل ذہن میں آ گئی. فتفکر میں جواب کی طرف اشارہ کی کہ تم نے کہا کہ یہاں تصور کا اتحاد آتا ہے کس کے ساتھ؟ تصدیق کے ساتھ. حالانکہ تصور و تصدیق متبین ہے. تو یاد رکھو یہ ذہن جو ہے نا یہ کمرہ ہے اور آپ کی جو صورت ہے نا یہ چراغ ہے اور چراغ سے دیواروں پر روشنی پڑتی ہے. تو اس صورت سے دل میں ایک گنا سکون آتا ہے کہ جو حقیقت تھی وہ میں نے حاصل کر لی. ٹھیک ہے. تو ذہن بمنزلہ کمرہ کے ہے اور معلوم کی صورت بمنزلہ چراغ کے ہے. ٹھیک ہے. اور صورت سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ بمنزلہ روشنی کی ہے. ٹھیک ہے. اب مولی صاحب یہاں ایک چراغ کی صورت ہے اور ایک وہ اطمینان، اس کا نام حالت ادراکی ہے. اس حالت ادراکی کو بھی علم کہتے ہیں اور اس صورت چراغی کو بھی علم. لیکن یہ علم مجازن ہے، علم حقیقت یہ ہے. اب یہ علم مجازی منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف. یہ تصور و تصدیق آپس میں متحد ہے اور یہ حالت ادراکی منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف. یہ آپس میں متباین ہے. تو متباین جو تصور و تصدیق ہے وہ اقسام کس کے؟ حالت ادراکی کے. وہ متحد نہیں ہے. اور یہاں جو متحد ہے حد و محدود، یہ اقسام کس کے؟ صورت عقلی کے. اور یہ متباین نہیں ہے. اعتراض ذہن میں آ گیا کہ علم کی دو معنی ہے، ایک صورت حاصلہ اور ایک حالت ادراکی. یہ بھی منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف، یہ بھی منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف. جو تصور و تصدیق متبینان ہے وہ یہ ہے، یہ اقسام حالتی، یہ متحد نہیں ہوئے. یہاں جو حد تصور ہے اور محدود تصدیق ہے اور متحد ہو گئے، یہ کون سا تصور و تصدیق ہے؟ اقسام صورت حاصلہ کی. اور یہ متبین نہیں ہے. تو جو متبینان تھی ان میں اتحاد نہیں ہے، جو متحدین ہے متبین نہیں. یہ سلم میں کو آئے. ثم اختلف. آج مہمان ہو ریون صاحب.